وبركاته. إن الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدا فتح الله له بابا من العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله وبآياته. درود الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا فضل کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ اس احسان سے بڑھ کر اللہ کا کوئی احسان نہیں۔ پہلے نمبر پہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، لیکن ہر بندے کا اپنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا ہم پہ احسان یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں سب سے پہلے امت محمد میں پیدا فرمایا۔ اتنا فضل فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم آگ کے پجاریوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے ہم کسی گائے بھینس گھوڑے کے پجاری کے گھر پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے ہم سورج کی پوجا کرنے والوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایسی ماؤں کی گودیں اللہ نے ہمیں عطا کی جنہوں نے بچپن میں پیار سے نا بیٹے اللہ یہ سکھایا۔ اتنا بڑا احسان ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس امت میں پیدا ہونے کا جو مزہ ہے وہ قیامت کے دن ہے، آج بھی ہے، قیامت کے دن زیادہ مزہ ہے جب نبی دو عالم، رحمت دو عالم، محبوب دو عالم، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 80 صفحے ہوں گی اور آپ علیہ السلام اپنی امت کی کثرت پہ ناز کریں گے، اور پھر جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے تب مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اور ہم پر امید ہیں ہمارے نبی ہماری شفاعت کریں گے۔ بس اس کے لیے کیا ہے کہ اپنے نبی کے بن کے رہیں، نبی کے بن کے رہیں۔ ہماری شکلیں، ہماری عقلیں، ہمارا سب کچھ اپنے نبی پاک کے مطابق ہے۔ میں اکثر اپنے طلباء کو ایک بات کہتا ہوں کہ بچے، دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے زیادہ دنیا میں کوئی کامیاب نہیں۔ بلکہ یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہمیں جس کو کامیابی ملتی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ گھر سے ملتی ہے۔
سب سے کامیاب انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو بھلا ان کو فالو کرنے والا وہ کبھی ناکام ہو سکتا ہے؟ اس بات صرف اتنی سی ہے، یقین کامل تھے پیر کا کام، یقین کامل پیر کا۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی جو درود پاک کی فضیلت میں سب سے بڑی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ میں آج کسی اور عنوان کی بات کرنے کی میرے ذہن میں تھا لیکن ابھی ایک بھائی نے مجھ سے درود پاک کے بارے میں پوچھا تو میرے دل میں آیا کہ درود پاک کی بات کریں، اس سے بڑھ کے اور کیا موضوع ہوگا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ لوگوں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ ذرا سوچیں، خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات اللہ سبحانہ و تعالی کسی شخصیت کو سلام عقیدت پیش کر رہا ہے، اور وہ شخصیت کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب خدا ہیں، محبوب خدا ہے۔ کتنا پیار ہوگا اللہ کو اپنے نبی سے، اور جو عمل جو کام اللہ عز و جل فرما رہے ہیں اور پھر اس کی تاکید فرما رہے ہیں اور پھر ہمیں حکم فرما رہے ہیں، اس کام کی کتنی عظمت ہوگی۔ سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میرے نبی پر درود بھیجو۔ ایک مرتبہ پڑھ کے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اور یہ درود پاک سے ملے گا کیا؟ پہلے تو فضیلت کہتے ہیں، بیان کی ترتیب ہوتی ہے نا کہ پہلے کسی کے عمل کی فضیلت کو بیان کریں۔ اس میں کیا فضیلت ہے؟ بہت سارے احادیث ہیں درود پاک کی فضیلت، بے پناہ احادیث ہیں۔ یہ نہیں، مجھے یہ میرا ذاتی وہ ہے کہ یہ دو حدیثیں جو مختصر نبی پاک علیہ السلام کی درود پاک کے اعتبار سے ہیں، ان میں جو فضیلت ہے شاید یہ بالکل احاطہ کیے گئے ہیں۔ پہلی حدیث جو میں نے بیان کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ واحدا، جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، اللہ عز و جل اس کے اوپر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ایک عافیت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ عافیت کیا ہوتی ہے؟ عافیت، راحت، تقریباً ایک چیز ہے۔ عافیت آرام سے، عافیت سے، راحت سے رزق کا مل جانا، راحت سے زندگی کا گزر جانا، راحت سے کسی تکلیف پر راحت کا مل جانا، اور آسان کیجئے کہ خزاں کے بعد بہار کا آ جانا۔ یعنی اگر تم میرے حبیب پر درود پڑھتے ہو تو اللہ تمہارے اوپر بہاروں کے دروازے کھول دے گا۔ یہ بات اتنی بڑی چیز ہے۔ اور پھر دوسری حدیث میں فضیلت میں کیا فرمایا؟ علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 درجے بلند فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی عبادت ہے۔ میں اکثر ساتھ میں اپنے آپ توجہ کہ بھائی پورا دن درود پاک پڑھے، سبحان اللہ، لیکن دن کا کچھ حصہ یکسوئی سے پڑھے، توجہ ہو، اس بات کا یقین ہو کہ میں یہ درود پڑھ رہا ہوں، اللہ اس ایک مرتبہ درود پڑھنے کی برکت سے میرے اوپر عافیت کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ میری آپ کی بات ہے، ہمارے مسلمانوں میں یہ بات عمومی ہے کہ سورج بے نور ہو سکتا ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ان کی بات میں کبھی
اور میرے حبیب پاک تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورۃ الضحیٰ میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، نبی جی ہم آپ کو راضی کریں گے. اور اللہ نبی پاک علیہ السلام کو راضی کیسے کریں گے کہ نبی جی آپ کے زبان اطہر سے جملہ نکلے ہم پورا کریں گے. آپ کی زبان اطہر سے جملہ نکلے ہم پورا کریں گے. تو نبی عالم علیہ السلام کی زبان اطہر سے یہ نکلا ہے من صلی علیہ واحدا فتح اللہ له بابا من العافیہ، جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے اوپر ایک عافیت کا دروازہ کھولتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان درود پڑھے اور عافیت کا دروازہ نہ کھلے. میں آپ کو پہلے بھی یہ بات سنائی، میں ایک اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے حاضر ہو کے عرض کی کہ حضرت مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. انہوں نے فرمایا بیٹے درود پاک پڑھا کرو. کیا فرمایا بیٹے؟ درود پاک پڑھا کرو. ہمارے یہاں عموماً یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر ہم کسی اللہ والے کے پاس کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں نا، کوئی وظیفہ کوئی تعویذ کچھ ایسا، ہم کیا کہتے ہیں کوئی اور وظیفہ دسو جی، کوئی ایجدہ وظیفہ دسو جی، ایتھے پڑھیے تو ٹک کم ہو جائے، ہے نا. یہ مزاج ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہمارے یہاں ہے. میں نے بھی ان کو یہی عرض کی، میں نے کہا حضرت درود پاک تو میں پڑھتا ہوں. وہ کیا کہا کہ درود پاک تو میں پڑھتا ہوں، مجھے کوئی اور وظیفہ بتائیں. میں قربان جاؤں صلی اللہ علیہ پہ جس سے توجہ دلائی. انہوں نے فرمایا بیٹے اگر درود پاک سے بڑھ کر کوئی وظیفہ ہوتا نا تو میں تمہیں وہ بتا دیتا. اللہ، میں پچھلے دنوں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا مقام کیا ہے؟ برے صغیر میں بھی اور بہت سارے عرب کے علماء بھی ان کی سند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے ملتی ہے. اور برے صغیر کو یہ اعزاز ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس خطے میں پیدا ہوئے. یہ جن کا نام سنتے ہیں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بالا کوٹ میں، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب ایک ہی خاندان ہے. امام المحدثین، امام العصر، امام المفسرین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بلند علم والے تھے، اتنے بلند حافظ الحدیث تھے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اب تک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام پر کوئی محدث پیدا نہیں ہو سکا. میں ان کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس کے اندر میں نے عجیب بات پڑھی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ میں نے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے جتنے بھی انعامات پائے سب کے سب درود پاک کی بدولت میسر ہوئے. جب نبی پاک فرما رہے ہیں کہ فتح اللہ له بابا من العافیہ، کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ عافیت کا ایک دروازہ کھولتا ہے، تو انعامات تو مل گئے. لیکن میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ ملیں گے کب؟ جب یقین ہوگا. آپ دیکھیے نا کہ جو شخص گائے کی پوجا کرتا ہے وہ گائے کی پوجا یقین سے کر کے رزق پا رہا ہے، اور ذہن کیا بنا ہوا ہے کہ یہ دے رہی ہے. کوئی پتھر کا پجاری ہے تو وہ پتھر کے ساتھ یقین جوڑے ہوا ہے، کوئی آگ کا پجاری ہے تو آگ کے ساتھ یقین جوڑے ہوئے ہے، کوئی سورج کا پجاری تو سورج کے ساتھ یقین جوڑے ہوئے، کوئی کسی چیز کا پجاری تو اس کے ساتھ یقین جوڑے ہوئے. ہم اللہ کی پرستش کرنے والے ہیں، ہم اللہ سے یقین کو نہ جوڑے. اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی جی آپ بتائیے میرے بندوں کو انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھ سے جس طرح کا گمان کرتا ہے میں اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. میں ایک بات سوچتا ہوتا ہوں کہ ہمیں کسی بندے سے تو امید ہوتی ہے کہ یار فلاں بندہ جو ہے نا وہ یہ کام کر دے گا، یار فلاں بندہ یہ کام. اللہ سے امید، بندوں سے امیدیں لگائی ہوئی تو ٹوٹ سکتی ہیں، اللہ سے امید لگائی ہوئی کبھی ٹوٹ نہیں سکتی. اور اللہ سے امید کے باندھنے کا پتہ کس نے دیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بس اللہ سے امید
کرو، یقین کرو، اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ ضمن میں ایک حدیث میرے ذہن میں آگئی، میں عرض کرتا ہوں۔ آپ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص، بہت توجہ سے سنیے گا، یہ جو میں حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ غربت ختم کرنے کا نسخہ ہے۔ میں نے کیا جملہ بولا؟ بول لیجیے۔ غربت ختم کرنے کا نسخہ ہے۔ آمنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے لیے لوگوں سے مال طلب کرتا ہے وہ فقر کا دروازہ کھول لیتا ہے۔ فقر کس کو کہتے ہیں؟ فقر و فاقہ۔ فقر کس کو کہتے ہیں؟ کہ مہینے میں 5 لاکھ اکٹھا کر لے گا لیکن پورا نہیں پڑے گا، اور مہینے میں 5 روپے اللہ سے لے اور پھر دیتے۔ کیونکہ برکت مال میں ڈالنے والی ذات کون ہے؟ ہمارے کراچی کے ایک بزرگ سید حبیب اللہ شاہ صاحب نام رکھا، وہ فرماتے ہیں مال کا بڑھ جانا برکت نہیں ہے، جو مال تمہیں مل رہا ہے اس میں سے بچ جانا برکت ہے۔ پھر سنیے جملہ، مال کا بڑھ جانا برکت نہیں ہے، بلکہ جو مال ہے اس میں سے بچ جانا یہ برکت ہے۔ اور برکت کو حاصل کرنے کا طریقہ درود پاک کی کثرت ہے۔ درود پاک کی کثرت۔ ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ اقبال ان کے بیٹھ ہوئے تھے آخری میں، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو شعر ہے نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، یہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال پر یہ شعر لکھا تھا۔ اور علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ پتہ کیسے شخص تھے؟ بڑی توجہ سے آپ ان کے بارے میں پڑھیے گا۔ اللہ نے ان کو اتنا قوی حافظہ عطا فرمایا تھا کہ وہ کوئی بھی کتاب پڑھتے تھے نا ان کو حفظ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاکستان، ہمارے پاکستان کے مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے نور الایضاح۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ نور الایضاح۔ یہ قاہرہ کے، مصر کے جامعہ ازہر کے لائبریری میں ایک نسخہ موجود تھا۔ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ نے یہ کتاب وہاں پر پڑھی، پسند آئی، حضرت نے ان کو فرمایا کہ مجھے دیجیے، میں برِ صغیر جا کر اس کو چھپواؤں گا اور یہ نسخہ آپ کو لوٹا دوں گا۔ انہوں نے فرمایا حضرت ایک ہی نسخہ ہے، ہم نہیں دے سکتے، یہیں پہ جتنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیجیے، نقل اتار لیجیے۔ ان کے بتاتے ہیں کہ شاہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ نے اس کتاب کو وہاں پر توجہ سے پڑھا اور پڑھ کے ہندوستان آ کے وہ کتاب چھاپ دی۔ آپ کو ایک اور بات اپنی سناتا ہوں، پھر سناتا ہوں کہ یہ دولت ملی کہاں سے۔ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، قرآن کریم کی تفسیر نہیں لکھ سکے۔ قرآن کریم کی تفسیر نہیں لکھ سکے۔ کیوں نہیں لکھ سکے؟ وہ فرماتے تھے کہ میرے اندر علوم کا اتنا سمندر ہے کہ جب میں صرف الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر لکھنے بیٹھتا ہوں تو میرا ہاتھ تھک جاتا ہے، وہ جو اللہ نے علوم عطا کر رکھے وہ ختم نہیں ہوتے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنا قوی حافظہ، جو پڑھتے ہیں یاد ہو جاتا ہے، اتنا قوی حافظہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ نیت کی تھی کہ یا اللہ جب تک زندہ ہوں تیرے حبیب پر درود میں پڑھوں گا، علم کی دولت سے مالا مال تو کرے گا۔ اچھا ایک اور بات بتاتا ہوں، کبھی کوئی چیز گم ہو جائے، ایک ہم پڑھتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک بزرگ فرمانے لگے کبھی کوئی چیز بھول جائے یا گم ہو جائے درود پاک پڑھنا شروع کر دو۔ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میری ذاتی تجربات میں ہے، مجرب ہے۔ درود
پاک کی کثرت. میں نے پہلے بھی حدیث سنائی. ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دن کا ایک حصہ درود پاک پڑھ لیا کروں. آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے, زیادہ کر لو تو اور بھی اچھا ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر 2 حصے پڑھ لیا کروں. آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے, زیادہ کر لو اور بھی اچھا ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر 3 حصے پڑھ لیا کروں. آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے, زیادہ کر لو تو اور بھی اچھا ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر سارا دن درود پاک ہی پڑھا کروں گا. آپ نے فرمایا یہ بہت اچھا ہے, یہ بہت اچھا ہے. بھائی درود پاک کی کثرت, درود پاک کی کثرت مال بھی دیتی ہے, عزت بھی دیتی ہے, وقار بھی دیتی ہے, تحمل بھی دیتی ہے. بہت زیادہ وسیلہ آدمی ہے, جوشیلا آدمی ہے, ویسے ہوتا تو اپنے سے کمزور کے سامنے ہی جوشیلا ہے. جی سیر کو سوا سیر ٹکر لے تو سیر چھٹی ہو جاتا ہے, سوا سیر اٹھے آ جاتا ہے. اور ڈیرا غازی خان کے بزرگ تھے سلطان سید علی المرتضیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے سرائکی تھے نا, وہ سرائکی بڑی میٹھی زبان ہے, وہ فرماتے تھے اے جناب غصہ آتے نا بڑا سیاڑا ہوتے غصہ, یہ اپنے تے کمزور کے تا آندے اپنے دوبا کی نہیں آندا. کمزور بیٹھا نا کوئی میں مارا جو وہ تیری میں اور تگڑا آ گیا پھر ایسے ہوتا. تو بابا اگر کو غصہ آ دے, طبیعت جلال آ دے, برداشت نہیں تھیندا, طبیعت صبر کہنی, تحمل کہنی, بردباری کہنی, دل سخت تھی گئے, ہمدردی کہنی, دل کالا تھیندا پہ, رونا نہیں آندا اللہ کے سامنے, درود پاک پڑھنا شروع. فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جائے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں نرمی پیدا ہو, میرے دل میں لوگوں کی محبت سموئے, میرے دل میں راحت پیدا ہو, درود پاک پڑھنا شروع کرے, اس کا دل ایسے نرم ہو جائے گا کہ ریشم بھی اس کے سامنے مانگ ہوگی. سوچیں نا ہمارے نبی کتنے حلیم طبیعت کے تھے. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, وہ راوی ہیں اس حدیث کی. وہ فرماتی ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے دھر ایسے ابلتا تھا جیسے ندی میں پانی ابلتا ہے. کس کے لیے ابلتا تھا؟ اتنے حلیم تھے. درود پاک کی برکت سے انسان کو وہ چیزیں میسر آتی ہیں جو وہ زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا. اور درود پاک زبان کو خوبصورت بناتی ہے. کیا مطلب؟ زبان کی بناوٹ تو خوبصورت ہی ہے, یعنی زبان سے ادائیگی خوبصورت ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی زبان سے مثبت تو بولتا ہے, منفی نہیں بولتا. تجربہ کر کے دیکھیے, لیکن تجربہ یقین کے ساتھ ہو, یقین کے ساتھ ہو. یقین کے ساتھ نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں. آخری حدیث پر جو میں دوسری حدیث پر آپ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ, جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. کتنی رحمتیں؟ 10. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, منبر رسول پر ہوں, اگر ہمیں اللہ کی ایک رحمت بھی مل جائے نا, ایک رحمت نہیں, میں نے زیادہ کہا, اگر ایک رحمت کا 99 والا حصہ بھی مل جائے نا تو بابا مالا مال ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ سب بولو, مالا مال ہو جائیں گے. اللہ کی رحمت کا ایک ذرہ بھی مل جائے. اور مجھے اور آپ کو یہ یقین ہے کہ جب ہم درود پاک پڑھیں گے ذرہ 10 رحمتیں نازل ہوں. آخری بات سناؤں, بات ختم. ہماری مذہب ہے مذہب احسان پاکستان الحمدللہ نعت کے سلسلے میں بہت کام کرتی ہے, فروغ نعت. ہمارے صدر اعلی رسول سید عزیز الرحمان شاہ صاحب پچھلے سال یہاں مسجد میں تشریف لائے. وہ فرماتے ہیں مجھے مدینہ طیبہ میں بزرگ ملے,
ملاقات ہوئی تو شاہ صاحب نے بتایا کہ میں نعت پڑھتا ہوں الحمدللہ. انہوں نے نعت سنی اور نعت سننے کے بعد ایک بات بتائی. انہوں نے فرمایا بیٹے عزیز تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. میں نے اس کی بتائیے, بڑی توجہ سے سنتے. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب بیٹھ کے مراقبہ کیا. یہ مراقبہ اس کو سمجھانے کے لیے لمبی تفصیل ہے. صاحب تصوف جو لوگ ہوتے ہیں, جو بیٹھ کا سلسلہ ہوتا ہے اللہ والوں سے, وہ سمجھتے ہیں مراقبہ کیا ہے. اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے کسی اور وقت میں پوچھ لیں. کہ میں نے مراقبہ کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے جو تجلیات ہیں وہ کس کس جگہ پر جاتی ہیں. فرمایا جب میں نے مراقبہ کیا تو میں نے دیکھا, اللہ نے مجھے دکھایا کہ روضہ اطہر سے تجلیات جو نکل رہی ہیں وہ سب سے زیادہ اس دل پر اور اس مجلس پہ نازل ہوتی ہیں جو درود پاک پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں یا جہاں درود پاک کی کثرت ہوتی ہے. تو آج سے ایک نیت کر لیں بھائی, گھر میں بھی درود پاک پڑھیں. نیت کر لیں, کھانے میں بیٹھے درود پاک کا تذکرہ ہو, چلے پھریں کوئی اور زبانی مصروفیت نہ ہو, درود پاک پڑھیں, کثرت سے پڑھیں اور دن میں صرف 313 مرتبہ توجہ سے پڑھیں, یکسوئی سے پڑھیں. پھر مجھے بتائیے گا, زیادہ دن نہیں میں دیتا ہوں, یہ آج جمعہ کی برکت سے شروع کر لیجئے, اگلے جمعے مجھے مل کے بتائیے گا کہ آج شاید آپ نے وہ 313 یکسوئی سے درود پاک پڑھنے کا کہا تھا, یہ حاصل ہو گیا. اور درود پاک مختصر یہ والا پڑھا کریں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ ایک صحابی درود پڑھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام نے فرمایا نامکمل پڑھ لو. انہوں نے اس کی اصلہ کیسے, فرمایا میری آل کا بھی تو حق ہے, میری آل کا بھی تو حق ہے. فرمایا یوں پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مختصر ہے, کوئی وقت بھی نہیں لگے گا. 313 اگر آپ توجہ سے پڑھنا شروع کریں گے, میرا خیال ہے کہ میکسیمم 5 to 7 منٹس لگیں گے, اس سے کم, لیکن 5 to 7 لگا لیجیے, 5 سے 7 منٹ, برکتیں بہت حاصل ہوگی. اللہ کرے کہ ہم جب مرنے موت بھی ہمیں آ رہی ہو نا تو ہماری زبان درود پاک پڑھ رہی ہے. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے.